السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے آپ سب کا نئے لیکچر میں سواگت ہے، بولے تو استقبال ہے، بولے تو ویلکم۔ اور کیا حال چال ہے؟ سب بڑھیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ بڑھیا ہوگا۔ آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے بھائی؟ پڑھیں گے تختی نمبر 19، اور تختی نمبر 19 میں ہم پڑھیں گے مد کا بیان۔ مد کیا ہے بھائی؟ مد کے معنی کھینچنے کے آتا ہے، یہ میں پہلے بھی بتایا ہوں۔ تو مد کے معنی کیا ہیں؟ کھینچنے کے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اچھا چلیے قاعدہ نمبر 1 سے شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ ڈرنا نہیں ہے، ابھی سمجھاتا ہوں، ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا، ٹینشن نہ لیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ یہ سب ہم سب سمجھتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا بھائی، آپ کا بندھو راشد موجود ہے۔ چلیے سب سے پہلے یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ مد۔ مد کہا گیا ہے، اور مد کے معنی کیا ہے بھائی؟ کھینچنا۔ جیسے ہم ہندی میں پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد پڑھتے ہیں آ، تو یہ جو آ کی ماترا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کھینچنے کے لیے ہے۔ آپ کا سے گیا تک پڑھتے ہیں ہندی میں، کا، اسی میں جب ہم کا کے آگے ایک لکڑی یعنی آکار لگا دیتے ہیں، آ کی ماترا، تو کا سے کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے نورانی قاعدہ اردو وغیرہ میں کیا پڑھا؟ کاف زبر کا، اور یہیں اگر ہم نے کاف الف زبر کا لگا دیا تو اس کو کھینچ دیا ہم نے، اس کو نہیں کھینچا، اس کو نہیں کھینچا، اس کو کھینچا، کریکٹ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنے کے ہوتا ہے، کریکٹ؟ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف مدہ کیا ہوتا ہے، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن آپ بھول گئے ہوں گے۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، انسان ہے نا، ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ الف، یا، واو۔ اور اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ پہلے تھا حمزہ زبر ا، اب الف لگا دیا تو حمزہ الف زبر آ۔ اسی طرح پہلے حمزہ زیر ای، اب یا لگا دیا تو حمزہ یا زیر ای۔ اسی طرح تھا حمزہ پیش او، واو لگا دیا تو حمزہ واو پیش او۔ تو کیا پڑھا؟ آ، ای، او، کریکٹ؟ یہ جو الف آپ دیکھ رہے ہیں جو زبر کے بعد ہے، یہ جو یا ساکنہ دیکھ رہے ہیں جو زیر کے بعد ہے، اور یہ واو ساکنہ جو دیکھ رہے ہیں آپ جو پیش کے بعد ہے، تو یہی تو حروف مدہ ہے، الف، یا، واو۔ اور یہ الف یا واو حروف مدہ کب کہلائیں گے؟ یہ حروف جب یہ الف زبر کے بعد ہو، یعنی کوئی حرف ہو اس پر زبر ہو، اس کے بعد الف آئے، اور اسی طرح یا ساکنہ جس سے پہلے زیر ہو، یعنی کوئی حرف ہو اس کے نیچے زیر ہو، اس کے بعد یا آئے، یا ساکنہ، تو حروف مدہ کہلائے گی۔ اسی طرح واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، یا کوئی حرف ہو جیسے الف ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ساکنہ آئے، تو کیا ہوا؟ الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، سمجھ گئے نا؟ تو اس کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں، جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ، حمزہ یا زیر ای، حمزہ واو پیش او، آپ نے یہ پڑھ لیا ہے۔ تو یہ ہے حروف مدہ، الف یا واو۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، یا، واو۔ اب ہم اس کے سندرب میں، اس کے کانٹیکسٹ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ دیکھیے حروف مدہ، یہ ایک لفظ پڑھ رہے ہیں آپ، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک لفظ پڑھ رہے ہیں آپ۔ اس میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہے؟ غور سے دیکھیے، ہے کیا؟ جی، الف ہے۔ الف حرف مدہ، الف یا واو میں سے الف حرف مدہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، جو کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ الف جس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف کیا کہلائے گا؟ مدہ کہلائے گا۔ اب یہ حرف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ کلمہ مطلب ورڈ، کلمہ مطلب ورڈ، ورڈ مطلب 1 2 3،
وہ گنتی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ONE1 TWO 2 ہے نا, THREE 3 یہ ایک ورڈ ہے. کمپیوٹر ایک ورڈ ہے. کمپیوٹر کیا ہے؟ ایک ورڈ ہے. تو ورڈ کو ہی کلمہ کہتے ہیں, اس کو ہی ہم لفظ کہتے ہیں. کلمہ کو جب ہم منہ سے نکالتے ہیں تو لفظ, تو لفظ ہو یا کلمہ ہو, ہم کیا کہتے ہیں؟ ورڈ کو کہتے ہیں, شبد کو کہتے ہیں. کریکٹ. تو جاء ایک شبد ہے, ایک ورڈ ہے, ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں حروف مدہ ہے, حرف مدہ الف ہے. تو حمزہ اسی کلمے میں ہو تو کیا ہوا؟ حرف مدہ الف ہے, اس کے بعد حمزہ ہے جو کہ اسی کلمے میں یعنی اسی ورڈ میں ہے. تو اب ہم جو اس حمزہ یہ الف جو ہے, یہ حرف مدہ, اس کو کیا کریں گے؟ اس پر کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. کیا ہوگا؟ مد متصل. اور مد متصل کی شکل دیکھ لیجئے, مد متصل کی شکل یوں, اور مد منفصل کی شکل یہ مد کی طرح, یہ مد کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے نا, یہ تھوڑا سا قلم میں پرابلم. مد متصل کی شکل ایسے ہوتی ہے اور منفصل کی شکل ایسے ہوتی ہے. تو دونوں کو پہچان لیجئے, ٹھیک ہے نا. کریکٹ, بہت اچھے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی واجب ہوگا. یعنی یہ بڑا والا مد دیکھ رہے ہیں, اگر یہ آ جائے سیدھے لفظوں میں, یا یہ کہ الف کے بعد حروف مدہ ہے نا, حرف مدہ ہے الف, اس کے بعد اگر حمزہ ہو اور اسی ورڈ میں ہو, حمزہ ہے نا یہ, اسی ورڈ میں اگر ہو, تو اب ہم اس مد کو کیا کریں گے؟ واجب, یعنی اس کو کھینچنا پڑے گا. اور یہ جو بڑا والا مد دیکھ رہے ہیں آپ, اور یہ چھوٹا والا مد دیکھ رہے ہیں, آپ کو میں نے بتایا یہ منفصل اور متصل. متصل کو جو ہم مد متصل کو کھینچیں گے, اس کو کتنا لمبا کھینچیں گے؟ 5 الف کے برابر. کتنے؟ 5 الف کے برابر. یعنی کسی بھی حرف پر, یعنی الف یا واو پر, یا کھڑا زبر کھڑی زر الٹا پیش پر اگر مد آ جائے, تو مد بڑے والے مد کو یعنی مد متصل کو ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے. اور اس کو کیسے ناپیں گے؟ جاء یا جاء 5 الف کے برابر. اور چھوٹا والا مد جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ مد منفصل, جو کہ ابھی پڑھیں گے دوسری لائن میں, اس کو 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں. تو اس کی مثال جیسے فی ایسے اندازہ لگائیے اور اس کی مشق کیجئے. اس کے بعد آپ کو بار بار انگلی ایسے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ آٹومیٹک مد کر لیجئے گا, یعنی کھینچ لیجئے گا. کریکٹ. تو ہم کہاں تھے بھائی؟ تو حروف مدہ یعنی الف یا واو کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا. تو یہ حروف مدہ الف ہے, اس کے بعد حمزہ ہے, اسی کلمے میں ہے, یعنی اسی سیم ورڈ میں ہے, اسی سیم شبد میں ہے. تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ کھینچنا ضروری ہے, اور 5 الف کے برابر کھینچیں گے. اسی طرح حروف مدہ میں الف یا واو میں یہاں یا آئی, یا کے اوپر بھی کیا ہے؟ مد ہے. اس کے بعد حمزہ آ رہا اسی کلمے میں, حمزہ آ رہا نا, یا حرف مدہ ہے. اور قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یا حروف مدہ میں یا ہے, حمزہ اسی کلمے میں ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ مد متصل یعنی مد لازم ہوگا, کھینچیں گے 5 الف کے برابر. تو نارمل کیا پڑھتے ہیں؟ سیئت, سیئت. اب کھینچ کر پڑھیں گے 5 الف کے برابر کم از کم, سیئت. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہاں واو ہے, اور واو بھی حروف مدہ میں سے ایک حرف ہے, الف یا واو. اور اس سے پہلے بھی پیش ہے, یہاں یا سے پہلے سین یا زیر سی, یا ساکنہ جس سے پہلے زیر ہے, یہاں الف جس سے پہلے زبر ہے, اور یہاں واو ساکنہ جس سے پہلے پیش ہے, تو حروف مدہ ہے. تو اب واو کا جو نمبر آیا, تو واو حروف مدہ ہے, حرف مدہ. اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ اسی کلمے میں ہے. تو اب ہم اس مد کو بھی لمبا کھینچیں گے, یعنی اس حروف مدہ کو بھی 5 الف کے برابر کھینچیں گے, یعنی واو کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے. اور واو کو 5 الف کے برابر کیوں کھینچنا ہے, کب کھینچنا ہے, اس کی مثال دی گئی ہے, اور اوپر یہ علامت دی گئی ہے, یہ کھینچنے کے لیے. کھینچیں گے واو کو, لیکن کیسے پتہ چلے کہ ہم کو یہاں پر کھینچنا ہے, کیونکہ ہم لوگ عجم لوگ ہیں, نہیں معلوم ہم کو. تو یہ نشانی دی گئی ہے, جو ہم بڑا مد جس کو کہہ رہے ہیں, بڑکا والا مد, یہ نشانی دی گئی ہے کہ بھئی یہاں پر تم کھینچو. آپ غور سے دیکھ لیجئے, الف پر بھی اوپر مد ہے,
اوپر مد کا مطلب ہے کہ اب اس الف کو تم 5 الف کے برابر کھینچو، یعنی لمبا کھینچو، یا لازم ہے کھینچنا۔ اسی طرح یا ہے، اس کے اوپر بھی مد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یا کو اب 5 الف کے برابر کھینچو۔ اسی طرح واو ساکنہ ہے، حرف مدہ ہے، نارملی 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن اب اس پر جب یہ نشانی آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے یہ نشانی آنے کا کہ اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، تو اس کو ہم مد متصل کہیں گے۔ اور یہ کب کہیں گے؟ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے سمجھ لیا۔ اب مد منفصل کی بات کرتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد یعنی الف یا واو میں سے کسی حرف کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، دوسرا کلمہ سمجھ رہے ہیں نا، دوسرے والے ورڈ میں ہو، اس کے بعد والے شبد میں ہو، تو مد منفصل یعنی جائز ہوگا، مطلب 2-3 الف کے برابر کھینچ لیں گے، بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ تو یہاں دیکھیے فا یا زیر فی، فا یا زیر فی نارملی پڑھتے ہیں، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ مد، چھوٹی والی مد جس کو ہم منفصل کہیں گے۔ اور مد منفصل اس کو ہم اس لیے کہیں گے کہ یہاں حرف مدہ جو یا ہے اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، کلمہ مطلب دوسرے ورڈ میں ہے۔ فی ایک ورڈ ہے، امرینا ایک ورڈ ہے، فی ایک ورڈ ہے، امرینا ایک ورڈ ہے۔ یہاں پہ امرینا میں جو حمزہ ہے، جو حمزہ ہے وہ فی میں نہیں ہے، وہ امرینا میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف مدہ دوسرے کلمے میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی جائز ہوگا، اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو یا کے اوپر جو یہاں مد دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چھوٹی والی مد، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ لیں گے اور اس چھوٹی والی مد کو مد منفصل کہیں گے، تو فی امرینا۔ اسی طرح یہ حرف مدہ الف ہے، لام الف زبر لا۔ اسی طرح حمزہ ہے جو کہ دوسرے کلمے میں، اقسم ایک کلمہ ہے، لا ایک کلمہ ہے، الگ الگ۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ لا اقسم، زیادہ نہیں کھینچیں گے، یعنی جائز ہیں، کھینچیے نہیں بھی کھینچیے، لیکن ہمارے یہاں جو قرات پڑھے ہیں ہم لوگ، قرات حفص، اس میں ہم لوگ کھینچتے ہیں۔ اسی طرح قالو، اب واو لام واو پیش، لو واو حرف مدہ ہے، اس کے اوپر مد ہے چھوٹی والی، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، قالو الگ، انا الگ۔ قالو جو ورڈ ہے، شبد ہے، لفظ ہے، الگ ہے، اور انا کا کلمہ جو ہے، ورڈ ہے، شبد ہے، یہ الگ ہے۔ تو اب حمزہ جو ہے قالو میں نہیں ہے، وہ انا میں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ کہاں آ رہا ہے؟ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ قالو انا، تو اس کو بھی 3 الف کے برابر ہی کھینچیں گے۔ تو آپ نے کیا سیکھا کہ یہ بڑا والا مد جہاں دکھے آپ کو، اس کو 5 الف کے برابر کھینچیے، یہ چھوٹا والا مد دکھے اس کو 3 الف کے برابر کھینچیے، قصہ ختم کیجیے۔ اب یہاں پر مد لازم، مد متصل بھی لازم تھا، یعنی اوپر والا بڑا مد جو ہے وہ بھی لازم تھا، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی والا مد ہے، بس دوسری جگہ آ رہا ہے، لیکن یہ کہاں آ رہا ہے؟ اب پڑھیے قاعدہ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کیا ہے؟ الف یا واو۔ یہاں پر کیا ہے یہ حروف مدہ؟ یہ رہا الف، یہ آ جو ہے، آ اصل میں حمزہ الف زبر آ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بس یہ ایک الف ہے اور کھڑا زبر ہے، نہیں نہیں، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ کھڑا زبر جو آتا ہے قائم مقام الف کے، مطلب اندر سے یہ ایسا دکھتا ہے، اندر سے یہ ایسا دکھ رہا ہے، یعنی حمزہ الف زبر آ، تو اس کو آپ دھوکے میں نہ رہیے گا۔ تو آ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی الف یا واو کی طرح حروف مدہ کے قائم مقام ہے، لکھنے میں ایسا ہوگا لیکن پڑھنے میں وہ اصل میں ویسا ہی ہے، الف یا واو کی طرح۔ تو حمزہ کھڑا زبر آ، اصل میں ایسا اندر ہے یہ حمزہ الف زبر آ، اوپر مد آیا۔ اب یہ حروف مدہ کہلایا، یعنی حمزہ الف زبر آ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ جو کہ اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس مد کو، اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچیں گے، تو حروف مدہ میں سے حرف الف آ رہا ہے جو کہ حرف مدہ ہے، اس کے بعد جزم آ رہا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو، تشدید ابھی پڑھتے ہیں، پہلے جزم پڑھ لیجئے۔ تو حرف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ سوری تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں۔ حرف مدہ کے بعد یہ جزم آ رہا ہے، لام پر جزم ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس مد کو لمبا کھینچیں گے 5 الف کے برابر، اور اس کو کھینچنا ضروری ہے، لازم مطلب ضروری ہے۔ تو الآن نہیں پڑھ دیجئے گا، الآن۔ اسی طرح حرف مدہ حا الف زبر حا، یہاں پر الف ہے، حرف مدہ ہے، اس کے بعد تشدید آ رہا ہے،
حرف مدہ کے بعد اگر تشدید آئے تب بھی اس مد کو یعنی اس الف کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے تو حاجوک، اور تشدید والا حرف ہے تو اس کو 2 بار پڑھیں گے، ہا الف زبر ہا الف جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاج جو، لیکن اب حاج جو نہیں پڑھیں گے، تشدید ہے تو سختی کریں گے تو حاجو پڑھیں گے، اور کاف زبر کا حاجو کا ایسے پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر صاد کھڑا زبر سا ہے، جو کہ اصل میں کیا ہے، وہ صاد الف زبر سا ہے، یہ یاد رہے۔ تو صاد کھڑا فا زبر صاف، فا کھڑا زبر فا، صاف فا، اور واو صاد زبر وس، تو واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر صاف، صف نہیں پڑھ دیجیے گا، صاد فا کھڑا زبر صاف، اور اس میں جو کھڑا زبر ہے جو کہ الف کے برابر ہے، حرف مدہ ہے، تو اب کیا کریں گے، یہ بھی تشدید ہے یہاں پر، اس سے پہلے حرف مدہ آ رہا ہے، تو اب کیا کریں گے، کھینچیں گے 5 الف کے برابر، والصافاتی، والصافاتی۔ تو سمجھ گئے آپ نے قاعدہ کیا پڑھا؟ چلیے اس کو ہم خلاصہ کر لیتے ہیں مٹانے کے بعد۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حروف مدہ یعنی الف یا واو کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد لازم ہوگا، متصل نام ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا آ رہا ہے، حروف مدہ میں سے الف آ رہا ہے، اس کے بعد حمزہ۔ اسی طرح حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے یہ والے میں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، فی الگ، امرینا الگ، لا الگ، اقسم الگ، قالو الگ، انا الگ۔ تو اب کیا کریں گے، اس میں 3 الف کے برابر کھینچیں گے، جو کہ مد متصل کیا ہے، جائز ہے، مطلب 3 الف کے برابر کھینچ لیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ اور مد لازم اس کو بھی 5 الف کے برابر مد متصل کی طرح کھینچیں گے، بس نام الگ ہے، ان دونوں کا کام سیم ہے، اس کا اور اس کا کام سیم ہے، کیونکہ شکل بھی سیم ہے۔ اچھے سے دیکھ لیجئے، یہ بڑا والا مد اور چھوٹا والا مد، تو چھوٹے والے کو 3 الف کے برابر، بڑے والے کو 5 الف کے برابر، چاہے وہ کہیں بھی آئے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، مد آئے، حروف مدہ آئے کس کے بعد، حروف مدہ کے بعد کیا آئے، جزم آئے کسی بھی حرف پہ تو 5 الف کے برابر، حروف مدہ کے بعد تشدید آئے تو 5 الف کے برابر، سمجھ گئے نا؟ اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو 5 الف کے برابر، اور اگر حروف مدہ کے بعد الف یا واو، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو 3 الف کے برابر، اور اس کا نام کیا ہے، تینوں کا نام آپ دیکھ لیجئے، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، سیم سیم بٹ ڈیفرنٹ، بس پلیس ڈیفرنٹ ہے، جگہ سیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے امید ہے آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی بات، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں اگلے کسی لیکچر میں، السلام علیکم۔